خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان میں جو کچھ ڈیجیٹل، معاشی اور کاروباری سطح پر ہو رہا ہے اس کا ذرا گہرائی میں جا کر جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کئی رپورٹس اور خبریں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ ملک میں کیا کچھ بدل رہا ہے، تو کوشش یہی ہے کہ اہم باتیں سامنے لائیں اور سمجھیں کہ ان کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ بالکل، آج کی گفتگو میں یہی دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے، معیشت کا کیا رخ ہے اور بزنس میں کیا نیا ہو رہا ہے، اور ہاں، چیلنجز کو بھی نہیں بھولیں گے۔ چلیں ڈیجیٹل دنیا سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کرپٹو کرنسی والی خبر کافی بڑی لگ رہی ہے۔ حکومت نے وہ پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی اور ایکٹ کی منظوری دی ہے۔ یہ تو بڑا قدم ہے نا؟ یقیناً یہ ایک اہم قدم ہے ڈیجیٹل اثاثوں کو ریگولیٹ کرنے کی طرف، مطلب ایک قانونی ڈھانچہ ملے گا۔ اور اسی سے جوڑی بات، اسٹیٹ بینک کا اپنا ڈیجیٹل کرنسی کا پائلٹ پروجیکٹ بھی ہے۔ اچھا۔ اور صرف یہی نہیں، وہ میٹا والے بھی آئے تھے، حکام سے ملے ہیں مصنوعی ذہانت پر بات کرنے، خاص طور پر اردو جیسی زبانوں کے لیے جو اے آئی ٹولز بن رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ اسٹار لنک والی خبر، ایلون مسک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس، اس کی تصدیق ہوئی ہے پاکستان میں لانچ کی؟ جی، تصدیق تو ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اسی سال کے آخر تک شروع بھی ہو جائے۔ انہوں نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی بھی کر دیا ہے۔ واہ، یہ تو دور دراز علاقوں کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے جہاں انٹرنیٹ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ قیمت کیا ہوتی ہے اور عام آدمی کی پہنچ میں کیسے آتا ہے۔ ایک اور چیز، اوگرا یعنی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، وہ تیل کی سپلائی چین کو ڈیجیٹائز کر رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ اس میں جی پی ایس اور ای آر پی سسٹم استعمال ہوں گے تاکہ ریفائنری سے پیٹرول پمپ تک وہ ایندھن کی ٹریکنگ ہو سکے، شفافیت اور حفاظت کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا معیشیت کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پی ایس ایکس، وہ تو اس ہفتے کافی اوپر گیا ہے، کوئی 2351 پوائنٹس کا اضافہ۔ جی ہاں، کافی اچھی پرفارمنس رہی۔ اس کی وجوہات میں کمپنیوں کے اچھے منافع، ریکارڈ ترسیلات زر اور کچھ دوسرے مثبت معاشی اشارے شامل ہیں۔ اور توانائی کی شعبے میں بھی اہم پیش رفت ہے۔ تھرکول پاور پروجیکٹ، اگر وہ ریلوے لائن بن گئی جو کوئلے کو پاور پلانٹس تک لائے گی تو بجلی کی لاگت اندازہ ہے کہ ₹4.5 فی یونٹ تک آ سکتی ہے۔ صرف ₹4.5؟ ابھی تو درآمدی کوئلے سے ₹15 پڑتی ہے نا؟ جی بالکل، تو یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑی بچت۔ واقعی؟ اچھا، بین الاقوامی سطح پر وہ پینڈا بانڈز والی کیا بات ہے؟ پاکستان چین کی مارکیٹ سے پیسے اٹھائے گا؟ جی، پینڈا بانڈز وہ ہوتے ہیں جو غیر ملکی ادارے چین کی مقامی کرنسی میں چین کی اپنی مارکیٹ میں جاری کرتے ہیں۔ تو پاکستان پہلی بار یہ کرنے جا رہا ہے، فنڈز اکٹھا کرنے کا ایک نیا طریقہ۔ اچھا۔ اسی طرح حکومت نیو یارک میں جو روز ویلٹ ہوٹل ہے اس کی ری ڈیولپمنٹ کے لیے پارٹنر ڈھونڈ رہی ہے۔ تقریباً $1 بلین کا منصوبہ ہے۔ یہ بھی آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہے، اثاثوں سے ویلیو نکالنے کا۔ لیکن کچھ مشکل خبریں بھی ہیں۔ وہ گندم والی آڈٹ رپورٹ کہ ریکارڈ فصل کے باوجود اتنی زیادہ گندم کیوں امپورٹ کی، قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ جی، یہ ایک سنجیدہ سوال ہے انتظامی حکمت عملی پر، اور اسی سے جڑی وہ بات، وزیر خزانہ نے خود پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس پر تنقید کی ہے کہ 10 سال پرانا ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے غربت اور ملازمتوں کے لیے۔ 10 سال پرانا؟ جی، کیونکہ نئے سروے میں تاخیر ہوئی ہے۔ اب پرانے ڈیٹا پر کیسے مؤثر پالیسی بنے گی، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسری طرف ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے نان فائلرز پر پرائز بانڈز اور بچت اسکیموں کے منافع پر ود ہولڈنگ ٹیکس ڈبل کر دیا ہے۔ اچھا، مقصد یہ کہ لوگ فائلر بنے۔ جی بالکل۔ چلیں اب ذرا کاروباری دنیا کی طرف۔ خواتین جو کاروبار کرتی ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر؟ جی ہاں، اسٹیٹ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے مل کر ایک $500 ملین کا لون پروگرام شروع کیا ہے، وی فائنانس کوڈ کے نام سے۔ یہ خاص طور پر خواتین کی زیر قیادت کاروباروں کے لیے ہے۔ یہ تو بہت اچھا اقدام ہے۔ اور ایک اور دلچسپ خبر ہے، جو مقامی فیشن برانڈ ہے امیج پاکستان LTD، وہ لندن کا ایک لگژری پرفیوم برانڈ ایلیگینٹس لندن خریدنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اوہ واہ، پاکستانی کمپنی باہر کا برانڈ خرید رہی ہے؟ جی، یہ عالمی مارکیٹ میں توسیع کی کوشش ہے، لگژری سیکٹر میں۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے روس سے معاہدہ ہوا ہے، اور PIA کی نجکاری کا عمل بھی چل رہا ہے۔ 4 پارٹیاں شارٹ لسٹ ہوئی ہیں اگلے مرحلے کے لیے۔ تو اگر ہم سمیٹیں
تو ایک طرف ڈیجیٹل دنیا میں پیش رفت ہو لی ہے، توانائی سستی کرنے کی کوشش ہے، پاکستانی کمپنیاں باہر نکل رہی ہیں، یہ سب مثبت چیزیں ہیں۔ بلا شبہ یہ سب بہت اہم پیش رفت ہیں، لیکن وہیں پر بروقت ڈیٹا نہ ہونا، گندم جیسے معاملات میں انتظامی سوالات اور ٹیکس کا نظام، یہ چیلنجز بھی موجود ہیں۔ جی۔ اور اصل سوال جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری پالیسیاں، یہ سارے منصوبے عام آدمی کی زندگی پر کب اور کیسے مثبت اثر ڈالیں گے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔